بنایا اور ہر نعمت ہے، اور 18,000 مخلوق کے اندر ہے، وہ بھی میری نعمت ہے. سبحان اللہ. بالکل 18,000 مخلوق ہے، وہ تو میری نعمت ہے، لیکن 18,000 مخلوق کے اندر میں نے جو بنایا ہے وہ بھی سب نعمت ہے. سبحان اللہ. چاہے پھر اس کے جس انسان کے اندر اس کا دل کیوں نہ لے لیا جائے، وہ بھی ایک نعمت ہے. اس کے جسم کا حصہ کیوں نہ لے جائے، ہاتھ، وہ بھی نعمت ہے. اگر اس کا ایک ہاتھ نکال دیا جائے تو اس نعمت، ہاتھ کی ایک نعمت تو دور ہو گیا. صحیح بات. اگر اس کی آنکھیں نکال لی جائے تو آنکھوں کی نعمت تو دور ہو گیا. تو انسان ایک نعمت ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر بھی اللہ کی نعمت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کی نعمت کو اگر بندہ جان لے کہ اللہ کی نعمت کیا ہے، تو وہ کبھی اللہ ابز و جل سے کبھی ہر حال میں خوش رہے گا، وہ مایوس نہ ہوگا. کیوں کہ وہ جان جائے گا کہ اللہ تیرا شکر بجاتا ہوں، میرا ایک حصہ لے لیا، ایک حصہ موجود ہے. سبحان اللہ. بالکل. مولا تو نے میرا ایک کان روک لیا، ایک کان موجود ہے، ایک آنکھ روک لی، ایک آنکھ موجود ہے، ایک پاؤں میرا روک دیا تو نے، ایک پاؤں موجود ہے، کیونکہ میری نعمت ہے. میں خود ایک تیری نعمت ہوں، اور اس کے اندر ناکا ہوا تمام حصہ بھی تیری نعمت ہے. سبحان اللہ. اس حصے کو چلانے والی ذات جو روح ہے وہ بھی تیری نعمت ہے. سبحان اللہ. وہ بھی تیری نعمت ہے. تم دو میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ اللہ کی نعمت کو جس بندے نے جھٹلایا وہ شیطان مردود ہو گیا. اور جس شے نے اللہ کی مخلوق کو نوازش عطا فرما دی کہ اللہ تیرا حکم ہے، تیری نعمت ہے، وہاں سجدہ کر دیا، جبریل امین بنا دیا. اور جس نے سجدے سے انکار کر دیا وہ مردود شیطان لعین ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ خاطر یہ اس نے اس کی مخلوق کو جھٹلایا، اس نے اللہ کی نعمت کو جھٹلایا. وہ نہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے، وہ صرف اپنے علم سے سمجھتا ہے کہ یہ میرا علم ہے، کہ یہ خاک ہے. اس کے علم سے اس نے خاک سمجھا. اللہ فرماتا جو خاک ہے وہ بھی میری نعمت ہے. سبحان اللہ. وہ خاک ہے وہ بھی میری نعمت ہے. اس خاک کے اندر جو دھڑکتا دل میں نے دیا، اس میں سانسیں ہوگی، وہ بھی میری نعمت ہے. جو نور بنا کر روح ناکوں گا وہ بھی میری نعمت ہے. اس کی پشت میں جو محمد بنا کر ناکا وہ بھی میری نعمت ہے. یہ اللہ کی نعمت سے اللہ نے ہم کو اتنا تراشا کہ حد نہیں ہے. کیا حد نہیں ہے؟ کیسی حد نہیں ہے؟ اگر کوئی حد ہوتی تو رکاوٹ ہوتی. اللہ نے خود فرما دیا میں جو چیز بناتا ہوں اس کو مٹاتا نہیں ہوں، اور جس کو مٹانے والا ہوں اس کو پہلے ہی میں مٹا کے رکھتا ہوں. اس کو پہلے مٹا دیتا ہے. تو انسان کبھی مٹنے والی ذات نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا مٹنے والی ذات رہی ہے؟ انسان کبھی نہیں مٹے گا. وہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبروں کے اندر موجود رہے گا. اس کی روح بھی موجود رہے گی، اس کی ہڈیاں بھوکی ہو جائے گی پھر بھی موجود رہے گی. اس کی آنکھ دوسرے کسی بندے کی آنکھ اس کی ہڈی کو بھلے گلی ہوئی دیکھ سکے، بھوکا دیکھ سکے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمت ہے، میں جب چاہوں اسے جوڑ دوں گا. وہ جوڑ دے گا. جب وہ جوڑ دے گا تو خلاص ہوئی کب؟ صحیح ہے. مرنے کے بعد انسان کو اللہ مٹا دیتا تو سوال اور جواب رہتے کب؟ مٹا دیتا کہ مر گیا انسان، مر گیا بھائی اس کو مٹی میں قبر میں ڈال دو، اب اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اللہ فرماتا میری نعمت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہے؟ میری نعمت ہے. اس کی اچھائی کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ.
اس کی اچھائی اور اس کی برائی کوئی نہیں جانتا مجھ سے بہتر، میں رب ہوں. اور اس کو چھوٹا کر کے سمجھا دوں. پڑھو سلام. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک صحابی کرام محفل جمتی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پہ بیٹھے ہوتے، آتے اور کوئی بھی آپ ایسی بات کرتے، لطیفہ سنا دیتے. سبحان اللہ. کیا سناتے؟ لطیفہ. لطیفہ سے سمجھ میں آ رہی نا؟ لطیفہ اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں. صحیح. تو آپ مسکرا دیتے نبی. کیا کرتے؟ مسکرا دیتے. نبی مسکرا رہے. سبحان اللہ. دوسرا دن ہوا، صحابہ محمد مصطفیٰ کو چالو بیان میں لطیفہ سنا رہے، نبی مسکرا دیے. سبحان اللہ. صحابہ بندھے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، ہینٹر مارے جا رہے. پہلا بھی، دوسرا بھی، تیسرا بھی، ہینٹر مار کے پورا ہو گیا، کر پورا. سرکار اپنی حجرے میں بیٹھے ہیں تو کچھ صحابہ نے بات فرمائی کہ نالا تو اس بندے پر کہ ہمیشہ ہی گناہ کرتا رہتا ہے، یہی کام کرتا تھا، مار کھانے کے بعد بھی سدھرتا نہیں ہے. سرکار باہر آئے اور فرمایا اے صاحب اس پہ نالت نہ بھیجو. اس پہ نالت نہ بھیجو. کیوں؟ اس کا اللہ اور اس کا رسول اس سے خوش ہے. بھائی یہ کیسی بات ہو گئی؟ بھائی وہ گنہگار تھا، اس کے علم سے اس نے گناہ کر لیا، گناہ کی عادت پڑ گئی ہے اس کو، اور وہ گنہگار ہے تو اللہ اس کا رسول سے خوش ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ تو ہونا نہیں تھی. بھائی گناہ کیا؟ بھائی گناہ کبیرہ ہے. کبیرہ گناہ ہے؟ ہاں بھائی کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہے تو معافی مانگنا پڑے گی اللہ سے، اس کے رسول سے. کبیرہ گناہ کر لیا، اللہ پھر بھی راضی ہے، محمد بھی راضی ہے. ہاں بھائی راضی. بات بہت بڑی ہو جا رہی ہے. جبکہ اللہ قرآن پاک میں خود لکھتا ہے کہ جینا کرنا سب سے بڑا گناہ، سود کھانا سب سے بڑا گناہ، بے ایمان والوں کے ساتھ سلوک رکھنا گناہ ہے، گالی بولنا فریب ہے، جھوٹ بولنا سب. اللہ اس نے تو جینا کیا ہے. پوچھے اس اللہ پوچھو، اللہ اس نے جینا کیا ہے پھر بھی تجھ سے راضی، تیرا محمد بھی راضی. سبحان اللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جینا کرنے کے بعد بھی اس صحابہ سے تیرا اللہ بھی راضی ہے، تو کیا لیا وہ صحابہ کے لیے تھا یا کچھ مسئلہ ہے؟ تو اس صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ نہ سوچو کہ میں اس کے گناہوں کو دیکھ نہیں رہا ہوں یا اس کی اچھائی کو دیکھ نہیں رہا ہوں، لیکن اس کی یہ گناہ اس چیز سے کم ہے جو میں سمجھتا ہوں. سبحان اللہ. کیا سمجھتے ہو؟ کہ یہ بندہ گناہ کرتا ہے نفس پہ، کیا پہ گناہ کرتا ہے؟ یہ نفس قابو نہیں رکھ پا رہا ہے تو یہ گناہ کر لیتا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد یہ محفل میں میری آ کے بیٹھتا ہے. میری محفل میں آ کے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ خندق کی بات کرتے ہیں، لوگ خندق کی بات کرتے ہیں، کبھی جنگ کی بات کرتے ہیں، کبھی پیرے کی بات کرتے ہیں، کبھی نبی کے پاس گناہوں کی تکلیفیں لے کے آتے ہیں، کبھی بیان کی بات کرتے ہیں، اور میرے نبی ہمیشہ خندق کی بات میں الجھلا رہتا ہے، کبھی رات میں الجھتا ہے، کبھی دن میں الجھتا ہے، کبھی ادھر ہوتا ہے. وہ بندہ آتا اور نبی کو لطیفے سناتا کہ نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب بڑی بڑی خبریں لے کے آتے ہیں کہ یہاں جنگ ہوگی، وہاں جنگ ہوگی، یا خندق کھودے گی، یا خیبر ہوگا، یا اود ہوگی، یا فائٹ ہوگی، یا مدینہ سے باہر جانا جائز نہیں ہے، ابھی نکلنا اچھی بات نہیں ہے. میرا نبی ہمیشہ مصیبت میں بات کرتا، مسکراتا نہیں ہے. میں سوچتا ہوں ہر کوئی یہ بات کرتا ہے، نہ مجھے خندق سے لینا دینا، نہ مجھے مدینہ کے شیر سے لینا دینا، مجھ کو تو محمد کی مسکراہٹ سے لینا دینا. تو وہ بتا بھی جاتے اور نبی کو لطیفہ سناتے، اور لطیفہ اتنا پسند آتا
تو اللہ فرماتا اس گناہ کو رد کرتا ہوں، اس لطیفے کو پسند کر کے اسے جنت کا واجب فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ عجیب سوال ہے نا اس میں تو فرمایا کہ محمد کا مسکرانا خدا کا مسکرانا ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کہ محبت اس کو کی جاتی ہے جو محمد کے لیے کری جائے۔ وہ لوگ کھندق کی فکر میں تھے، مدینہ کو بچانے کی فکر میں تھے، وہ صحابی کہتے ہیں میں محمد کو مسکرانے کی فکر میں تھا، اور جو محمد کو مسکرا دے، محمد کو ہنسا دے، اس کا درجہ نہ کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہتا کہ گناہ کرنا چاہیے، نہیں، یقیناً گناہ سے پاک رہنا چاہیے۔ گناہ کرنا گناہ ہے، گناہ ہی ہے، لیکن وہ صحابی کی ادا کچھ ایسی تھی، اس کی سوچ ایسی تھی کہ میں محمد کو مسکرا دوں۔ ابھی بھی محمد مسکراتے ہمارے کو دیکھ کر، وہ اعمال ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ بالکل آج بھی میرا نبی مسکرائے، ہمارے اعمال ایسے چاہیے۔ کسی بندہ بندی کا دل کو خوش کر کے دیکھ، میرا محمد مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی بندہ یا بندی کا دل کو خوش کر دے، میرا محمد مسکراتا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے میں نے ابھی تمہارے کو بولا کہ محبت آنے والے وقت میں انشاءاللہ زندہ رہے تو فاطمہ زہرا علیہ السلام کا سندل کے ٹائم پہ اس کو میں کھولوں گا محبت کے بارے میں، بس خالی آج بتانا ہی چاہتا تھا کہ محمد کی مسکراہٹ کس سے ہے؟ جب بندے کی جسم کے اندر جو سب وہ نعمت ہے تو میرے نبی کی مسکراہٹ بھی ایک نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ نعمت سب سے بڑھ کر ہے۔ بالکل۔ خالی میرے نبی کے دو لب مسکرا جاتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے کائنات کو پلٹ دوں۔ اے محبوب تو بول تو غریب کس کو بکسنا ہے؟ صحیح ہے، بالکل۔ سبحان اللہ۔ جینا کرا 3 مرتبہ پھر بھی اس کو جینے گناہ دیکھا، مسکراہٹ دیکھی، میرے نبی کو مسکراتا ہے، میرا نبی اس کی باتوں سے مسکراتا ہے۔ تو باتوں سے مسکراتا کیوں ہے؟ بولے اس کے لیے کہ میرا نبی غمگین بہت رہتا ہے۔ خالی کوشش کرے کہ ہم لوگ کہ نبی کو تو نہیں مسکرا سکتے، کیوں نہ ہماری ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، کیوں نہ ہمارے پیر و مرشید کو مسکرانے کی بات کرے، تو اس کو دیکھ کر اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا، جس سے تمہاری بگڑی بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس کو پیر و مرشید کو، رب کائنات کو، نبی کونین کو، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کسی مخلوق سے دل اور محبت لگانے کے لیے اس دل کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس دل کو پاک کرنا۔ انی کنتو من الظالمین، ہاں یقیناً میں نفس پہ قابو نہیں رکھ سکتا، گناہ ہو چکا ہے اور گناہ ہوتا ہے، انسان گنہگار ہے، چھوڑ کر انبیاء رسول کو۔ انبیاء رسول گناہوں سے پاک ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو۔ جو جس سے گناہ ہو جائے تو یقیناً نہیں کہ تم اس کے گناہ کو گن لو۔ سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مالک رضی اللہ عنہ کا زمانہ، ایک میت نلانے کے لیے آ گئی، ایک میت نلانے کے لیے آ گئی، عورت کی جنانہ تھی بھائی، ایک جنانہ نے اس کو نلانا چالو کرا، اس کے پیر پہ ہاتھ رکھ کے اتنا بول دیا کہ اس عورت تو بیکار تھی، اس کا فلانے کے ساتھ غلط رشتہ تھا، اتنا بول دیا، اس کا ہاتھ چھوڑ گیا، میت سے ہاتھ چونٹ گیا، ہاتھ نکلتا نہیں تھا، خوب کوشش کری، نکلے نہیں، یہاں تک کہ کئی وقت ٹائم گزر گیا، میت سے ہاتھ چھوڑ گیا، میت ملے گی نہیں، تو اس کے خاندان والوں نے بولا بھائی اس کا ہاتھ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ تو نکل نہیں دیا ہے، تو کچھ لوگوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کے جسم کے ساتھ ہی دفنا دیا جائے، تو عورت کے گھر والوں نے بولا کہ نہیں بھائی یہ عورت کا ہم ہاتھ نہیں کٹوا سکتے۔ سیدنا مالک بن حنبل کے پاس کیس گیا، مالک بن حنبل، جب مالک بن حنبل کے پاس کیس گیا تو مالک بن حنبل نے فرمایا، دیکھا اور فرمایا بی بی ہاں کیا تم نے اس میت کے بارے میں کچھ غلط بولا تھا؟ بولا ہاں میں نے بولا تھا۔
اور جو تو نے بولا ہو کیا تو نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا یا تجھے اس کی گواہ تھی؟ بولے نہیں حضرت میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا اس کے بدن کو دیکھ کر. کیا اس کے بدن کو دیکھ کر بول دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ تو نے